اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، لا یستوی، نہیں برابر، الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک، ولو اعجبک، اور خواہ کتنی ہی بھلی لگے تجھے، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ میں ہم نے حلال کا تذکرہ پڑھا، حرام کا تذکرہ پڑھا، اللہ نے کن باتوں سے منع کیا ہے، اللہ نے کن باتوں کی اجازت دی ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا رب کو پسند ہے، کیا رب کو ناپسند ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، خبیث اور طیب یکساں نہیں ہے، اور کبھی ایسا ممکن نہیں کہ خبیث اس لیے طیب بن جائے کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، یا اس کی مانگ بہت زیادہ ہے، یا اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، یا اس کو اپنانے والے بہت لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا خبیث طیب کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، نیکیاں کرنے کو دل کرنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم ماحول کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو معاملہ کچھ دوسرا ہی نظر آتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اکثریت تو نافرمان ہے، بے حیائی کا تو چلن ہے، جھوٹ اور دو نمبری کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، ارادے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خبیث اور طیب اللہ کے ہاں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے، کیا چیز خبیث ہے اور کیا چیز طیب؟ خبیث اور طیب کا اطلاق بری اور اچھی چیزوں پر بھی ہوتا ہے، برے اور اچھے لوگوں پر بھی، اور برے اور اچھے اعمال پر بھی۔ اب بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ردی ہے، کباڑ ہے، بیکار ہے، اور کچھ چیزیں عمدہ ہیں۔ اب ردی کی مقدار بہت زیادہ کیوں نہ ہو، وہ عمدہ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح ایک چیز حرام ہے اور ایک چیز حلال ہے۔ حلال اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے حرام سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حرام کی کثیر مقدار بھی ہو تو وہ حلال کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح کافروں کا لشکر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں چند مومن یقیناً اللہ کی نظر میں قیمتی بھی ہیں اور بھاری بھی۔ پھر بدکرداروں کا ٹولہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں با کردار انسان ایک بھی ہو تو سب پر بھاری۔ اسی طرح جھوٹ کے مقابلے میں سچ، شر کے مقابلے میں خیر، بدی کے مقابلے میں نیکی، نافرمانی کے مقابلے میں تقوی، اور شرک کے مقابلے میں توحید۔ یہ چیزیں بہت وزن بھی رکھتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب کو پسند ہے۔ غلاظت کا ایک ڈھیر ہو اور اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ ہو تو ویلیو کس کی زیادہ ہے، غلاظت کے ڈھیر کی یا عطر کے ایک قطرے کی؟ یقیناً عطر کا ایک قطرہ زیادہ قیمتی اور خوشبودار اور بھاری ہے۔ اسی طرح گندے پانی کا شڑاشڑ نالا کیوں نہ بہہ رہا ہو، اس کے مقابلے میں ایک صاف پانی کا گلاس یقیناً قیمتی ہے۔ حلال سے کمایا ہوا 1000 یا چند ہزار حرام سے کمائے ہوئے لاکھوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بدر کے 313 صحابہ اور مخالف 1000 کا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس، لیکن رب کی نگاہوں میں کون جچے؟ یہ تہی دامن 313 سپاہی مگر ایمان سے اور اخلاص سے بھرپور۔ اسی طرح دیکھ لیجئے ابو جہل ابو بکر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب اور شہد کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
پھر بد اخلاقی اور اچھا اخلاق یہ دونوں ہم وزن نہیں ہو سکتے۔ غیبت اور اللہ کا ذکر، ان میں تو مشرق اور مغرب کا بعد ہے۔ تو یہ ساری مثالیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ حق اور سچ اور اچھائی اور نیکی اور اچھے لوگ برائی اور بروں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں بڑے باوقت اور قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر ٹھہرا دیں گے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بدیاں کمائی ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے؟ سواء ام محیاہم ومماتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبلد الطیب، پاکیزہ زمین یخرج نباتہ باذن ربہ، اپنے رب کے اذن سے نباتات اگاتی ہے، والذی خبث، اور جو ناکارہ زمین ہو لا یخرج الا نکدا، اس سے جھاڑ جھنکار کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو پاکیزہ لوگ ہوں، پاکیزہ خصوصیات ہوں یا پاکیزہ چیزیں ہوں، پاکیزہ جگہ ہوں، وہ برے لوگوں اور بری چیزوں اور بری زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کثرت کا بڑا حریص ہے، اسے کثرت اچھی لگتی ہے۔ جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں چاہتا ہے کہ 4 ہو جائیں، جس کے پاس 1 پلاٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 2 اور لے کر رکھ لے، کسی کے پاس اپنا گھر ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی خوبصورت ایک گھر اور بنا لے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز میں ایک دوڑ ہے، اور اسی دوڑ میں حلال اور حرام کی پرواہ اٹھ جاتی ہے، اور حرام کی اللہ کی نگاہ میں کیا وقت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اسلام میں شراب اور اس کی خرید و فروخت کو حرام ٹھہرایا گیا تو ایک صاحب جن کا کاروبار شراب فروشی کا تھا اور اس کے ذریعے وہ کچھ مال اور دولت جمع کر چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اسے کسی نیک کام میں خرچ کر دوں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں بھی خرچ کر دو گے تو اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھے گا۔ یعنی سوال کرنے والے نے تو یہ سوال کیا کہ میں اسے کسی نیکی میں لگا دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نیکیوں کا تذکرہ کر کے کہ تم اس مال کو حج جیسی نیکی میں لگاؤ یا جہاد جیسی نیکی میں بھی لگا دو گے تو اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حلال پسند ہے، وہ طیب سے خوش ہوتا ہے۔ اور اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سود میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اصل پیسہ لیں گے لیکن سود ہم خیرات کر دیں گے۔ بھلا اس خیرات کی رب کے نزدیک کیا وقت؟ اور یہ کون سا انداز ہے کہ انسان اپنے گھر میں تو بکری کا گوشت لے کر جائے لیکن کسی غریب کے گھر خنزیر کا گوشت بھجوائے؟ تو یہ ایسا ہی ہے، اصل زر آپ نے اپنے پاس رکھا اور سود کو آپ نے کسی غریب کو دے دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اللہ کو ایسی نیکیاں پسند نہیں، اللہ صرف خیر کو پسند کرتا ہے، وہ شر کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ صرف طیب کو قبول کرے گا اور خبیث کے لیے اس کے ہاں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی اصول یاد رکھیے، ایک چیز بہت تھوڑی ہے لیکن نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، وہ تھوڑی چیز اس کثیر سے بہت بہتر ہے جو حرام ہو اور نقصان دہ ہو۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو حاصل کر دے۔ یعنی تھوڑا ہو اور انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اور وہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ بہتر ہے اس بہت پھیلے ہوئے کاروبار اور اس بہت بڑے گھر اور اس بہت زیادہ دولت سے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اپنی موت سے غافل کر دے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دے۔ ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم مال جس کا تو شکر ادا کرے بہتر ہے اس زیادہ سے جس کی تو طاقت نہ رکھے. یعنی وہ زیادہ مال جو سنبھالا نہ جائے اور انسان اسی کو سنبھالنے میں اور اسی کو سجانے میں اور اسی کو لگانے میں کھپ جائے، اس سے بہتر وہ کم مال ہے جس کو وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرے. لا يستوي الخبيث والطيب. یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بھی تسلی دے دی کہ کفار کی شان و شوکت، ان کی مال و دولت، ان کی تعداد کی کثرت اور ان کے مقابلے میں اپنی غربت اور اپنی کمزوری دیکھ کر پریشان نہ ہو. حرام بہت زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہے، حرام رزق کی فراوانی ہو اور اس پر عیش و عشرت بظاہر کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، بے برکت ہے. جس طرح خبیث اور طیب ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح پاک اور ناپاک ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفار کا جاہ و جلال اور ان کی شان و شوکت اور ان کی مال و دولت اور اس کے مقابلے میں ایمان والے، خواہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ مفلس کیوں نہ ہوں، ان کفار کے مقابلے میں اللہ کو بہت پسند ہے. اسی حوالے سے ہم نے حدیث کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا اور آپ نے پوچھا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو صحابہ کہنے لگے کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو بہت غور سے سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے. پھر ایک دوسرا شخص گزرا جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار ہوتا تھا، یعنی بظاہر اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر لوگوں کی نگاہ میں نہیں تھی. آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ شخص پہلے شخص جیسے زمین بھر بھی ہوں تو ان سے بہتر ہے. حالانکہ اس حدیث میں یہ دونوں لوگ ایمان والے ہیں، لیکن دوسرا اپنے تقوی اور اخلاص کی بنا پر اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص زمین بھر بھی ہو تو یہ تنہا اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے. تو دو مومنوں میں اگر یہ اتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے تو کافر اور مومن میں کتنا فرق ہوگا. اور پھر کافر کتنا ہی اچھا ہو، وہ ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کے کفر نے اس کی اچھائی کو ختم کر دیا. پھر حلال کھانے کے بارے میں دیکھیں کہ جب انسان حلال کھاتا ہے، پاکیزہ اور طیب کھاتا ہے، تو اس حلال کھانے سے خون بھی پاک بنتا ہے، جو قوت دماغ کو جاتی ہے اس سے سوچ بھی صالح آتی ہے، پھر عمل کی جو توفیق ملتی ہے وہ بھی صالح، اور قبول بھی وہی عمل ہوتے ہیں جو انسان حلال کھا کر کرے. تو حلال کا تو ایک نوالا بھی بڑا برکت والا ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام کھا کر جو خون بنے گا وہ بھی ناپاک، جو انرجی دماغ کو جائے گی اس سے گناہوں کی سوچ ہی دماغ میں پرورش پائے گی نا، اور پھر گناہوں ہی کی توفیق ملے گی. اور اگر کوئی نیکیاں وہ کرے گا بھی تو اس بنا پر رد کر دی جائیں گی کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا. ایک حدیث کے مفہوم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا، تھکا ہوا، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام. گویا تصور یہ آتا ہے کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے وہ حج کرنے آیا ہے، اللہ کے گھر آیا ہے اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ حرام کمائی سے وہ کر رہا ہے تو نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا سفر قبول ہے، اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح لوٹ کھسوٹ کے مال سے سرے محل کیوں نہ بنا لیں، چھوڑ کر جانا تو 2 گز زمین نہیں ہے. کہاں ہے فرعون، کہاں ہے قارون، کہاں ہے شیش محل تعمیر کرنے والے، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. پھر اس آیت کے اعتبار سے یہ بھی دیکھیے کہ ناپاک سے بچنا پاکیزہ اپنانے سے بھی زیادہ بہتر ہے. مشہور تابعی عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت 100 درہم صدقہ کرنے سے.
یعنی میں حرام سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں بہت سی نیکیاں کر لوں. اور واقعی نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم جب ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو 100 مرتبہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو فوراً ارادہ کر لیتے ہیں کہ 100 مرتبہ تو میں بھی پڑھ لوں. کسی محتاج کی مدد کرنے کا موقع آئے، عمرہ کرنے کا موقع ملے، کسی بھی نیک کام کا نیکیاں کرنا نسبتاً آسان ہے. لیکن گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، برائی سے بچنا، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، اس میں پسینہ بہتا ہے، یہ مشکل کام ہے. اللہ ہمیں برائی سے بھی اور حرام سے بچا لے، خواہ اس کی کثرت ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو نادان ہیں، جو بے وقوف ہیں، ان کے لیے تو برائی کی کثرت اس کی تقلید کے لیے جواز بن جاتی ہے، محرک بن جایا کرتی ہے. جو برائی فیشن بن جائے اس کے لیے تو گویا دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں، اور پھر انسان کا ضمیر وہ برائی محسوس بھی نہیں کرتا. دنیا میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک چیز کا، حرام چیز کا یا غلط چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن بن جاتا ہے اور پھر دنیا اسے اچھا سمجھنے لگتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو اس وجہ سے اختیار نہ کریں کہ اس کا رواج ہے یا دنیا اسے اپناتی ہے یا اس کا فیشن چل پڑا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، جائز بھی ہے یا نہیں، رب کو پسند بھی ہے یا نہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی قمیضوں کا فیشن آئے یا تنگ قمیضوں کا فیشن آئے، اونچے پاجاموں کا فیشن آئے تو بغیر سوچے سمجھے ہر کوئی اسی طرح اپنا لباس بناتا چلا جاتا ہے کیونکہ فیشن ہے. بلکہ بعض اوقات تو ہم درزی سے جا کر خود پوچھتے ہیں کہ بتائیے آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے. پھر وہ جو بھی بتا دیں ہم کہتے ہیں اچھا ہمارا بھی ایسے ہی بنا دو. کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے؟ کیا ازواج مطہرات ہماری آئیڈیل نہیں ہے؟ ہم کیوں آنکھیں بند کر کے ایک بھیڑ چال کی طرح فیشن کے پیچھے چل پڑے؟ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر بعض اوقات دیکھیں کہ فیصلے کے لیے عددی رائے کو اختیار کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ ضروری نہیں کہ جس سے زیادہ لوگوں نے اختیار کیا ہو وہی حلال بھی ہو اور جائز بھی. جس سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہو، منتخب کیا ہو، وہی درست بھی ہو. جسے سب پسند کرتے ہو وہی حق پر بھی ہو. کسی کے فالوورز کا یا ووٹرز کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ وہی صالح بھی ہے اور حکمرانی کے لائق بھی اور رب کا پسندیدہ بھی. رب کے ہاں تو عزت اسی کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. حکمرانی کا اختیار یا کسی منصب اور اتھارٹی کا اہل وہی ہے جو حفیظ علیم ہو، جس کو بسطۃ فی العلم والجسم حاصل ہو، جو قوی امین ہو. گویا کسی بھی چیز یا عمل یا انسان کی درستگی اور پسندیدگی کا معیار صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے. ہمارے ہاں تو جمہوریت کی ایک ہوا چل پڑی نا. مغرب نے کہا جمہوریت ہونی چاہیے تو ہم نے بھی کہا کہ جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اگر سارے مل کر برائی کو پسند کر لیں، کسی برے آدمی کو سلیکٹ کر لیں تو کیا اسے حکمرانی کا حق حاصل ہو جائے گا؟ کیا اسے اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کا حق صرف اس بنا پر مل جائے گا کہ عوام اسے پسند کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہوگا تو ایسے ہی، لیکن یہ طرز انتخاب اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے. خلفائے راشدین کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوا کرتا تھا. فعال افراد کی شورا امیر المومنین کو منتخب کرتی تھی. بہرحال نظام بدلنے کی ضرورت ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ناپاک اور پاک کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. اور پاک اللہ کو کتنا محبوب ہے اور کس طرح پاکیزہ چیز کو اللہ قبولیت عطا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال کمائی ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے، تو حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتے اور بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھیرا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی کھجور تھی جو اخلاص کے ساتھ حلال مال میں سے رب کے راستے میں دی گئی.
رب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کس طرح سے پروان چڑھایا کہ احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ پہنچ گیا۔ اسی طرح تابعین کے دور میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب پچھلے عمرہ کے زمانے کے عائد کیے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کیے اور جن لوگوں سے ناجائز مال ہتھیائے ہوئے تھے وہ واپس کیے گئے تو سرکاری بیت المال خالی ہو گیا، آمدنی گھٹ گئی، اور ایک صوبے کے گورنر نے خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی تو بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کا کاروبار کیسے چلے گا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہی آیت تحریر فرما دی کہ لا یستوی الخبیث والطیب، اور پھر لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے مقابلے میں عدل اور انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی کم مقدار سے پورے ہوں گے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا نا کس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ان کے عدل کی وجہ سے، ان کے انصاف کی وجہ سے عوام کی معاشی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ لوگ صدقہ لے کر دینے کے لیے نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں ظلم سے اور کرپشن سے خزانے بھرے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں تو عدل سے برستی ہیں۔ پھر اسی کثرت میں تو امتحان ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں برائی کی کثرت ہے، برے لوگوں کی کثرت ہے، تو اسی میں تو میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ سارے ہی نیک ہوتے، اچھائی ہی اچھائی ہوتی تو بھلا اچھا بننا کیا مشکل کام ہوتا، پھر امتحان کیسا ہوتا۔ اسی برائی کی کثرت میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کو، عقل والوں کو مخاطب کیا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، اپنے فائدے کی فکر کرو۔ گویا کسی چیز کی کثرت بلا شبہ اپنے اندر کشش بھی رکھتی ہے، آسانی بھی رکھتی ہے، لیکن جو اکثریت سے مرعوب ہو کر اپنا آپ اسی کے مطابق ڈھال لے، اور خواہ وہ برائی ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو دراصل ایسے ہی لوگ تو احمق ہیں۔ یہاں عقل کے لیے لب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لب خالص پیور عقل کو کہتے ہیں، اور یہاں تقوی اور عقل کا ساتھ ساتھ تذکرہ، جس میں جتنا تقوی ہے وہ اتنا عقل مند ہے۔ اور عقل جانتی ہے، عقل مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض کسی چیز کی کثرت ہونا یہ اس کے حق پہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بے وقوف تو کثرت سے مرعوب ہوں، بے وقوف تو فیشن کی دوڑ میں دوڑتے چلے جائیں، خواہ وہ بے حیائی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، بے وقوف تو دنیا کی پرواہ کریں، لیکن اولو الالباب اور عقل والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، جو وبائے عام سے محفوظ رہتے ہیں، اور پھر فلاح پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ پھر عقل مند کے ساتھ فلاح کا تذکرہ کہ عقل مند دراصل وہ ہے جو کامیابی کا حریص ہو، جو اپنا نقصان کرتا چلا جائے، جو اپنی آخرت برباد کرتا چلا جائے، جو اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جائے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اور قرآن نے کامیابی کے لیے نسخہ بتایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام ایک قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ مامون ہو گیا، لیکن اب جو ایک ٹانگ اندر رکھے اور ایک ٹانگ باہر رکھے، اور اس دوسری ٹانگ کو اگر بھیڑیا کھا جائے اور پھر وہ شکوہ قلعے کے مالک سے کرے تو اس کا شکوہ تو نہیں بنتا نا۔ اللہ نے تو یہ حفاظت اور کامیابی کی نوید اس بنا پر سنائی تھی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، باہر نہ رہو، دنیا کے پیچھے نہ چلو، اکثریت کے پیچھے نہ چلو، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ ہی کریں گی۔ ہماری دوسری آیت آج کی آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں، وَإِن تسألو، اور اگر تم پوچھو، عنہا، ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تو وہ کھول دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ یہ دوسری آیت بھی بڑی اہم ہے، مسلمانوں کو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے، لا یعنی سوال نہ کرو، بیکار فضول سوال کرنا جرت بھی ہے، جسارت بھی اور گستاخی بھی۔
ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ مائدہ حدیبیہ کے بعد کے دور میں نازل ہوئی، جب اسلام پھیلا اور بہت سے نو مسلم دین میں داخل ہوئے۔ وہ دین سیکھ رہے تھے اور پھر سوالات بھی کرتے تھے، اور سابقون الاولون صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مزاج آشنا تھے، قرآن کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی قرآن میں حکم نہیں اترا ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے منتظر ہوتے تھے، وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے، تقاضا کر رہے ہوتے تھے۔ کس قدر دین کا مزاج ان کا مزاج بن چکا تھا۔ تو گویا جب انسان دین کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے، قرآن کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے، پھر اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں اسلام میں نئے داخل ہونے والے لوگوں کو بھی یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ خوامخواہ سوال نہ کرو۔ اور اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا، اور آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ایسے میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ میرا اصلی باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور اسی واقعے کو بخاری ہی کی ایک اور روایت میں مزید تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال کیے، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے کہ آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یعنی ایسے نہ جیسے جلال میں آ گئے ہوں یا غصے میں کہہ رہے ہوں کہ پوچھو مجھ سے، جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ نہ پیش آنے والا ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ پھر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اور اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو اسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اتنا نسب اس دور میں مشکوک ہوا تھا کہ لوگ اس طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ تو اس شخص کا بھی جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو اسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ تو اسے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ گئے، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ذرا بہتر ہوا، اور اس واقعے میں جس فرد کا تذکرہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے انہیں کہا کہ تجھ جیسا نافرمان بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو برسر محفل مجھے رسوا کرنے والا تھا۔ بھلا جاہلیت کے دور میں شریعت تھوڑا ہی تھی، میرے پہ پابندی تھوڑا ہی تھی، اگر میں نے کوئی برائی کی ہوتی تو آج دنیا کے سامنے تو نے مجھے رسوا کر دینا تھا۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ عجیب عجیب اور فضول اور بے مقصد سوالات کیا کرتے تھے، جس کی نہ دین کے معاملے میں کوئی ضرورت ہوتی نہ ہی دنیا کے معاملے میں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ازراہ مزاج سوال کرتے، کس طرح سے کہ اگر اس کی اونٹنی گم جاتی تو پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ پھر اسی طرح بعض لوگ شریعت کے احکامات میں غیر ضروری سوال جواب کیا کرتے تھے، اور خواہ مخواہ پوچھ کر ان چیزوں کا تعین چاہتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے غیر متعین رکھا ہے، نرمی رکھی ہے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تو ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا تم پر افسوس، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے، پھر تمہیں لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس آیت میں ایسے ہی لایانی اور غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا۔
اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کچھ تم پر فرائض عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کا کھوج نہ لگاؤ۔ گویا جس میں شریعت خاموش رہی اس میں گنجائش ہے، اس میں وسعت ہے، اور جو چیز واضح طور پر فائدہ مند تھی، مفید تھی، اللہ تعالیٰ نے کھول کے اسے بتا دیا، اسے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا۔ جو صریحاً نقصان دہ تھی اسے حرام قرار دے دیا، اور بیچ کی باتوں کو کرنے والے کی مرضی پر گویا چھوڑ دیا کہ وہ خود سوچ کر فیصلہ کرے۔ پھر ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جن باتوں میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ معاملہ اسے پیش ہی نہیں آیا اور نہ ہی پیش آنے کی کوئی توقع ہے، تو ایسے سوالات کرنا بے جا جسارت ہے۔ پھر اس طرح کے معاملات میں بھی اگر کوئی کھوج لگاتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، یا نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا، اصحاب کہف کتنے تھے، زلیخا کی حضرت یوسف سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب ایسے سوالات کا عمل سے کوئی تعلق ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا ایسے سوالات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیر ضروری باتوں میں جتنا پڑھیں گے نا اتنا ہی ضروری کام رہ جائیں گے۔ ہاں البتہ فقہاء نے آیات سے ایسے مسائل کا استنباط کیا ہے یا ایسے مسائل نکالے ہیں جو ابھی اس دور میں پیش نہیں آئے تھے، لیکن ان کی بصیرت یہ جانتی تھی کہ آئندہ آنے والے دور میں لوگوں کو ایسے معاملات پیش آئیں گے اور انہیں رہنمائی چاہیے ہوگی، لہٰذا انہوں نے ان مسائل کا استنباط کر کے امت کی رہنمائی کر دی، جسے فقہ کہتے ہیں۔ یہ بہرحال دین کی ضرورت تھی جنہیں ہمارے فقہاء نے بہت اچھے انداز سے نبھایا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوالات اور اپنے انبیاء سے اختلاف تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ گویا ہر حکم کے معاملے میں قریت کرنا، کیوں، کیا، کیسے، کیا ملے گا، کیا فائدہ، کیا حکمت ہے، کیوں کریں، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلی امتیں اپنے کثرت سوالات کی بنا پر ہلاکت میں مبتلا ہو گئیں، ہم نے ان کا رویہ نہیں اپنانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کی حیات طیبہ میں صرف 13 سوال پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لمبی رفاقت، دین سیکھ رہے ہیں، اور اس پورے عرصے میں صرف 13 سوال، اور ان 13 کے 13 سوال ہم دیکھتے ہیں قرآن میں موجود ہے، اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ کہیں سوال آتا ہے یسألونک عن المحیض، کہیں سوال آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الأہلہ۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا بھی تذکرہ کر دیا اور ان کا جواب بھی ذکر کر دیا۔ گویا جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں نا، وہ سوالات نہیں کیا کرتے۔ صحابہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ ہاں وہ یہ شوق ضرور رکھتے تھے کہ کوئی بدو آئے، سوال کرے اور وہ بھی اس کا جواب سن لے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ میں آپ کے 7 سال بھر تک رہا، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو سوال انسان کے مینٹل لیول کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ کس لیول کا انسان ہے سوال سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور بات بات پر سوال کرنا عام طور پر تحقیق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ بے عملی کے لیے کوئی راہ نکلے۔ جس طرح یہودیوں کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کے لیے کتنی اوپن چوائس تھی کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر ڈالتے، لیکن انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس گائے کی عمر کیا ہو۔ پھر عمر بتائی گئی تو کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں پھر اور وضاحت کی جائے کہ وہ کیسی ہو۔ تو یہ سوال در سوال وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ حکم کو ٹالنا اور مؤخر کرنا چاہتے تھے، کسی طرح سے ان کی جان بچ جائے۔
لیکن ہوا کیا کہ پہ در پہ سوالات کر کے اپنے آپ پر خود ہی پابندیاں بڑھاتے چلے گئے. تو یہی زیادہ سوالات کرنے کا نقصان ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے پتھر سے اونٹنی نکالنے کا سوال کیا، مطالبہ کیا، اور پھر خود ہی مشکل میں پڑ گئے اور نافرمانی کر بیٹھے. اور بعض سوال تو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. یعنی جب انسان اسلام کے ایک حکم پر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں، تو بعض اوقات یہ انداز انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. پھر کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی سوال دوسروں کے دلوں میں بھی شک کا بیج بو دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس بات سے؟ بے فائدہ بک بک کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال و دولت کو ضائع کرنے، ماؤں کو ستانے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور دوسروں کا حق دبانے سے. یعنی زیادہ سوال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بلا شبہ یہ آیت تو اس دور کے لیے نازل ہوئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ایسے سوال نہ کیے جائیں. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال بھی پوچھو گے، اللہ نبی کی پشت پر موجود ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، وہ تمہارے سوال کا جواب اتار دیں گے، لیکن تم اپنے لیے دین کو مشکل بنا لو گے. گو یہ اس دور کے لیے خاص تھا، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں عمل کا اصول ہے کہ جب ہم لیکچر لے رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری توجہ سے درس سنیں، لیکچر سنیں. بیچ میں سوال کرنے سے ایک تو انٹرپشن ہوتی ہے، استاد کچھ تیاری کر کر آیا ہے، وہ علم منتقل کرنا چاہ رہا ہے، اور جب ہم سوال کر دیتے ہیں تو وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. وہ جو بتانے آیا ہے وہ نہیں بتا پاتا اور دوسری طرف بات جو ہے وہ چل نکلتی ہے. وہ اصل چیز پیچھے رہ جاتی ہے جس مقصد کے لیے یا جس موضوع پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو سوال صرف اس وجہ سے کیے جاتے ہیں تاکہ اپنی علمی دھاک یا اپنا انٹرسٹ شو کیا جا سکے. اور بعض اوقات سوال درس دینے والے کا امتحان لینے کے لیے کیے جاتے ہیں. بہرحال انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے بھی اگر آپ سوال کرتے ہیں تو قرآن کی کلاس ہو یا حدیث کی کلاس ہو، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے کہ دوران لیکچر ہم سوال نہ کریں. ہاں جب بات پوری ہو جائے پھر ہم سوال کر لیں. وہاں موقع نہ ہو تو میسج کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. اور وہاں پروگرام کے اختتام میں بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب علم سیکھنے کا ارادہ کیا اور حضرت خضر کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت خضر نے یہ بات انہیں بتا دی کہ آپ سوال نہیں کریں گے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اصول کی پابندی نہ کر پائے تو حضرت خضر نے انہیں 3 موقع دینے کے بعد اپنی راہ جدا کر لی. تو علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات لیکچر کا بقیہ حصہ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیتا ہے. اس لیے صبر کے ساتھ علم سیکھنا یہ علم کو بڑھاتا ہے. ہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، بہرحال سوال کیا جا سکتا ہے. اچھا سوال نصف علم ہے. ایک فرد سوال کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی ذہنوں کی الجھنیں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں. تو جو ادب اور جو طریقہ کار سوال کے لیے ہو اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور اچھی اور عمل کی نیت کے ساتھ اور سمجھنے کی نیت کے ساتھ ہی سوال کیا جائے. اور بعض اوقات ہم اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، مثلا حاجی حج سے آیا ہے اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے لیے دعا کی تھی؟ اب آپ بتائیے کہ اگر وہ حاجی بھول گیا ہو اور اب اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے دعا کی تھی تو یہ جھوٹ ہوگا. حج کے بعد جھوٹ بولنا اس کی نیکی کو غارت کر دے گا. اور اگر اس نے کی تھی اور وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کی تھی تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھول گیا ہو، اس سے رہ گیا ہو تو وہ کیا جواب دے گا؟ ہم کیوں ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کے جواب دیے جائیں تو ہمیں برے لگے؟ لہٰذا کسی سے اس کی عمر پوچھنا، کسی سے اس کی تنخواہ پوچھنا، کسی کی ابھی شادی نہیں ہو رہی تو تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی ہے تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا، اور بچہ ہو گیا ہے تو بیٹی کیوں نہیں ہے، بیٹی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہے. اتنے سوالات ہم کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو پریشان کر دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں، دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں. سوچ سمجھ کر وہی سوال کریں جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہوں، علم میں اضافے کا باعث ہوں. بال کی کھال نہ اتاریں، من میخ نہ نکالیں محض خریدنے کے لیے، بات کو الجھانے کے لیے.
سوال نہ کریں. ہاں، جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے پوچھنا اور بات ہے. ہم کبھی بھی کسی گاڑی میں، کسی بس میں، جہاز میں بیٹھتے ہوئے سوالات نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کی ڈگری پہلے دکھائیے، اس نے کہاں سے پڑھ رکھا ہے، یا پائلٹ کو ہم ملنا چاہتے ہیں، اس کی ڈگری اور تجربے کی تفصیل پہلے ہمیں معلوم ہو. ہم ایسے سوالات نہیں کیا کرتے. پھر دین کے معاملے میں ہی ہم کیوں بہت زیادہ سوالات کر کے بات کو الجھا دیا کرتے ہیں. تو عفا اللہ عنہا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سوال تم کر چکے اللہ نے وہ معاف فرما دیے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اور معافی ہے کہ اس نے ان چیزوں سے درگزر کیا، بیان نہیں کیا، اور تمہارے کرنے یا نہ کرنے کی گنجائش باقی چھوڑی. یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے بے ضرورت سوال اس نے نظر انداز کر دیے. اگر جواب دے دیے جاتے اور تم نباہ نہ پاتے تو اسی طرح اپنے ہی ہاتھوں اپنی راہ میں کانٹے بوتے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے. اور عفا اللہ عنہا کا ایک مطلب یہ بھی کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا، بس وہ ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا، بس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو. واللہ غفور حلیم، اللہ بلا شبہ بڑا ہی بخشنے والا اور بردبار ہے. وہ گستاخیوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، وہ جسارتوں سے بھی صرف نظر کر لیا کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، پلٹنے کا موقع دیتا ہے، اور جو پلٹ آتے ہیں انہیں آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے. اب آج کے سبق کی آخری آیت ہماری آیت نمبر 102. قد سألها قوم من قبلكم، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. گویا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بتایا کہ بے جاز سوالات نہ کرو، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پریکٹیکل مثال پیش کر دی کہ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح سوالات کیے تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام نہیں لیا. یعنی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں پہ در پہ سوالات کر کے اس نے اپنی وقت اتنی کھو دی کہ اللہ نے اس قوم کا نام تک نہیں لیا، بلکہ قومن، اس قوم کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ قوم کتنی حقیر ہے، یا اللہ کو اس سے کتنی نفرت ہے. اور ہم جانتے ہیں یہاں اس گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جن کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے انبیاء سے کرید کرید کر سوالات پوچھتے، اور پھر جب وہ چیز حرام قرار دے دی جاتی تو بجا نہ لاتے، پھر اس طرح سے نافرمان ٹھہرتے. ثم اصبحوا بها کافرین، یعنی انہیں سوالوں کے جوابات دیے گئے، لیکن جواب ملنے کے باوجود وہ کفر میں مبتلا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تو سوال کیے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو مذاق اڑانے کے لیے، ضد اور ہٹ دھرمی یا ٹالنے کی خاطر سوالات کیے تھے. تو جواب ملنے کے باوجود وہ نافرمان ہی رہے، وہ کفر میں اور آگے بڑھتے چلے گئے. بہرحال آج کے سبق میں پاک اور ناپاک کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، خدا کرے کہ یہ میزان ہمارے دل و دماغ میں فٹ ہو جائے، اور ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے خواہ معاشرے میں اس کا چلن نہ ہو، رواج نہ ہو، ہم اس محبت کے ساتھ کریں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے. اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں خواہ معاشرے میں اس کا چلن ہو، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو یا اس انداز کو اپنا رہی ہو، لیکن میں اور آپ نہ اپنائیں کہ میرے رب کو یہ ناپسند ہے. اور جب وہ قدر کرے گا تو یقیناً بہت نوازے گا، نہال کر دے گا. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کے بارے میں سوالات نہیں کرنے. اچھی نیت کے ساتھ علم سیکھنے کی خاطر ضرور سوال کریں، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور مناسب وقت پر. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اس علم کے سیکھنے کو ہماری ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے فہم میں اضافہ کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.